واحد شاہ نے سورت گجرات سے سوال کیا ہے، انڈیا سے۔ وعلیکم السلام۔ مجھے 3-4 مہینے ہو گئے ہیں ذکر لیے ہوئے، سمجھ نہیں آتا کہ ذکر چل رہا ہے یا نہیں، مگر ہر وقت زبان سے یا گوہر اور را ریاض کرتا ہوں اور دل پہ دھیان دیتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ذکر ہو رہا ہے، اور میں نے کئی بار سرکار کو خواب میں دیکھا ہے۔ سرکار سے سفارش کر دیں کہ میرا ذکر چلا دیں۔ میرا ایمان ہے کہ سرکار امام مہدی گوھر شاہی ہے۔ سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سفارش کی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سرکار گوھر شاہی اس دنیا میں ہر اس انسان کو رب سے ملانے آئے ہیں جو رب سے ملنا چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ چاہت ہے کہ وہ اللہ والا ہو جائے، اس کو سرکار گوھر شاہی ملانے کے لیے آئے۔ اب اگر اس میں یہ لفظ استعمال کیا جائے کہ میری سفارش کر دیں، تو پھر اس سے سرکار کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مشکوک ہو جائے گا کہ اللہ کی خاطر نہیں کیا، کسی کی سفارش پہ کیا۔ ایسا تو سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ سے یعنی ایسی توقع رکھنا جو ہے وہ کفر بھی ہے، اور سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں گستاخی بھی ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ، اللہ کے عشق کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر پوری انسانیت کو سرکار امام مہدی گوھر شاہی اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ جب آپ کے آنے کا دنیا میں مقصد ہی یہی ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو رب سے واصل کریں، تو پھر سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر سفارش کے جب وہ سب کے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ اب یہاں جو ہے ذکر کا چلنا اور ذکر کا دیر سے چلنا، اس میں بہت ساری جو ہے چیزیں آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شروع میں آزما لیتا ہے، جیسے سرکار نے ایک دفعہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو وہ یعنی ہنسا کے دیتا ہے اور کچھ کو رلا کے دیتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے، جو ہنس کے لیتے ہیں بعد میں روتے رہتے ہیں، اور جو رو کے لیتے ہیں کچھ تو ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ پھر ساری زندگی روتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رونے کے بعد کہتے ہیں جی اب میں رو لیا ہوں، اب میں ہنسوں گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذکر وغیرہ چلنے سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ سرکار گوھر شاہی کی نسبت ہے، سرکار گوھر شاہی کی الفت ہے، انسیت ہے، محبت ہے۔ اور پھر ذکر نہ بھی چلے تو آپ کے پاس یہ ثبوت تو ہے کہ سرکار کا کئی دفعہ آپ نے خواب میں دیدار کر لیا۔ اگر کوئی تعلق نہ ہوتا آپ سے تو سرکار آپ کے خوابوں میں کیوں آتے؟ اور پھر اکثر لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ذکر قلب جب چلے گا تو ان کے کانوں میں آواز آئے گی دل کی، یہ نہ جانے ان کے ذہن میں یہ بات کہاں سے سما گئی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ولیوں کے درجے پہ رکھتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کہ جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹا سا بچہ ان کے اندر بیٹھ کے اللہ کر رہا ہے۔ لیکن مومن کا جو ذکر قلب ہے وہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو محسوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اندرونی آواز، یعنی لطیف آواز۔ اس میں ہمیں
پتہ چلتا ہے کہ ہو رہا ہے ذکر۔ کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ کیسے ہوتا ہے، لیکن مجھے خود نہیں پتا۔ میرا جب ذکر چلا تو میرے ساتھ تو کہانی مختلف تھی۔ جب میرا ذکر چلا، جب مجھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف ملا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سرکار سے ذکر لے لیا۔ ذکر لینے کے بعد جو ہے سرکار کی زیارت ہوئی، ذکر لیا، اور پھر اس کے بعد نشست برخاست ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، سب اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، تو ہم بھی اٹھ کے اپنے گھر کو جانے لگے۔ پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں پان کی دکان تھی، تو ایک پان لیا، منہ میں ڈالا، چباتے چباتے اب پیدل پیدل میاں میاں گھر جا رہے ہیں۔ اب وہ پان منہ میں چبا رہا ہوں، اور چلتے چلتے جو ہے مجھے وہ ذکر کی آوازیں آ رہی۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہے ذکر لیے ہوئے۔ اب میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہ تھا کہ استاد منہ سے تو نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ منہ میں تو پان ہے۔ اب یہ آواز اندر سے آ رہی ہوگی، اب یہ آواز بڑا خوش۔ یہ پہلے دن کی داستان ہے۔ اچھا، اب یہ آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اللہ آوازیں آ رہی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے مسجد نبوی جو ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ساتھ ساتھ۔ اب کیا ہوتا ہے جب گھر پہنچ گیا، میں چارپائی پر بیٹھا، چارپائی سے اللہ کی آوازیں آنے لگ گئی۔ یعنی میں اپنی امی کو کہہ رہا تھا، دیکھیں چارپائی اللہ کا ذکر کر رہی، میں اس پہ بیٹھا تو چارپائی ذکر کر رہی، اللہ اللہ اللہ۔ اب میں چل رہا ہوں، آواز آ رہی، سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے جا رہا ہوں، سیڑھیاں اللہ کر رہی ہیں۔ یعنی ایک عجیب و غریب یہ سما تھا۔ لہٰذا مجھے وہ تو پتہ نہیں چلے گا نا کہ بھئی یہ عام جو ذکر چلتا ہے تو وہ کیسے چلتا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ، اب یہ صرف آواز تو نہیں ہے نا، اپنی ہی آواز نہیں ہے، جس چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں وہ پتھر بھی ذکر کر رہا ہے۔ چارپائی پر بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھ تو وہ کیسے کرے گا، وہ ذکر کر رہا ہے۔ پنکھا چل رہا ہے، گرمی کے دن ہے، وہ پنکھا بھی ذکر کر رہا ہے، ہر چیز ذکر کر رہی۔ یعنی وہ ایسی کیفیت تھی، میں پتھر اٹھا کے زمین سے لوگوں کو کہتا، دیکھو یہ پتھر ہے، ہاں جی پتھر ہے، دیکھو کچھ کہہ رہا ہے یہ، نہیں کچھ نہیں کہہ رہا، اب دیکھو وہ اللہ کہہ رہا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہاں آواز آ رہی ہے، لیکن یہ سب کیا تھا؟ یہ ذکر نہیں تھا، یہ ذکر نہیں تھا، یہ سرکار گوہر شاہی کی ذات پر یقین کا عطا ہونا تھا۔ کیا تھا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ یہ سورج کہاں سے نکلتا ہے، کہاں غروب ہوتا ہے، یہ مجھے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم یہ ایمان نہیں لاتا میرے اس یعنی اس عمل پر؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ حق الیقین کی منزل پر آ جاؤ۔ تو سرکار نے ابتدا جو ہے وہ یقین سے کرائی ہے۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ سرکار امام مہدی ہے، تو پھر ذکر کو بھول جاؤ۔ اب یہاں پر دو طریقے ہیں، آپ کو پتہ نہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایک طریقہ جو ہے وہ خاصوں میں عام سمجھا جاتا ہے، ایک طریقہ جو ہے طریقت کا خاصوں میں عام سمجھا جاتا ہے۔
اور دوسرا طریقہ خاصوں میں خاص سمجھا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ طریقت کے 4 جز ہیں. پہلا جز ہے ذکوریت، اس کے بعد جو ہے وہ ہے خشیت، اس کے بعد ہے خشیت، اور اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ ہے حریت. بھلے آپ کا ذکر محنت سے چلے یا کسی کی نظر سے چلے، دونوں حالتوں میں ازلی ہے. جو عام طریقہ ہے رب کو جو راستہ جا رہا ہے صراط مستقیم کا، جو عام طریقہ ہے، اس میں ذکوریت کو استعمال کیا جاتا ہے، ان لطائف کو ذکر فکر میں لگایا جاتا ہے. لیکن کچھ ہستیاں ایسے بھی آتی ہیں کہ جب وہ کسی کو نواز دیں، جب وہ کسی کو نوازنا چاہیں تو پھر ذکر و فکر میں نہیں لگاتے، نظروں سے ہی پہنچا دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر کبھی کوئی یہ کہے کہ نہ مجھے ذکر قلب کا پتہ، نہ مجھے کسی اور ذکر کا پتہ، لیکن مجھے رب کا دیدار ہو گیا ہے، تو منع مت کرنا، منع مت کرنا. کیوں؟ کہ یہ جو ذات جس سے ہمارا پالا پڑا ہے، یہ ذات ایسی ہے کہ اگر ان کا موڈ ہو تو ذکر و فکر میں لگانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں محسوس فرماتے، نظروں سے ہی رب تک پہنچا دیتے ہیں. اب جب نظروں سے ہی رب تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں منور ہو جاتی ہیں، بیدار ہو جاتی ہیں، منور ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کا بیدار ہونا، طاقتور ہونا ضروری ہے، ہر وقت ذکر کرنا ضروری نہیں ہے ایک مقام پہ آ کے. اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو بات کہوں گا تو وہ آپ مقام کو دیکھیں گے نہیں، اور ایک چھوٹے سے مقام پر کھڑے ہو کے کہیں گے بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں ذکر کرنا ضروری ہے، کل آپ نے منع کر دی. الٹیمیٹ گول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بیدار ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں. کیوں؟ اب جب آپ پہلی دوسری جماعت میں ہوتے ہیں تو الف بے کا قاعدہ پڑھتے ہیں، الف بے زبر آ، پے زبر پا، تے زبر تا، تا تا، چا چا، پڑھتے ہیں نا یہ. لیکن پھر جب آپ بڑی جماعتوں میں جاتے ہیں تو یہ تو بھول جاتے ہیں، آپ پڑھتے ہی نہیں. ضروری تو ہے لیکن ابتدائی طور پر، انتہا پہ جا کے ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو ذکر ہے یہ اس کو طاقتور کرنے کے لیے ہے. کیا کرنے کے لیے ہے؟ بیدار کرنے کے لیے، طاقتور کرنے کے لیے. بھی طاقتور ہو گیا، طاقتور ہو گیا اور اپنی اپنی کام سے یہ لگ گئے، ضروری تھوڑی ہے کہ پھر بھی ذکر کرتے رہیں گے، یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. کسی کے دیدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے جو ہے وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. سرکار گوہر شاہی کی ذات سے تعلق جوڑیں. ذکر چل پڑا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں چلا ہے تو کیا ہے، سرکار کو تو مانتے ہیں نا، وہ کافی ہے آپ کے لیے، وہ کافی ہے. ذکر تو ایک جیسے جیسے دھوبی ہوتا ہے، دھوبی کا کام دھونا ہے نا تو ذکر کا کام بھی دھونا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.